صبح کے 11 بج رہے تھے۔ سورج کی روشنی اب بلندی پر پہنچ چکی تھی۔ نیہا خان جب اٹھی تو اسے اپنے اپارٹمنٹ میں عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی وہ باہر آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ نوریز خانزادہ اپنا بیگ پیک کر کے ملازمہ کے ہمراہ اپارٹمنٹ سے جا رہا تھا۔ ایک منٹ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ اسما کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ حیرانی سے کہتے ہوئے آگے بڑھی اور اسما کا ہاتھ تھاما۔ آپ جانتے بھی ہیں اس حالت میں مجھے اسما کی کتنی ضرورت ہوگی۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تو اسما نے اپنے مالک کی طرف دیکھا جس نے انہیں خاموش رہنے کا کہا تھا، پر اب وہ جاگ چکی تھی۔ نوریز خانزادہ نے ایک نظر اسما پر ڈالی اور اسے وہاں سے جانے کا حکم دیا، پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تم کیوں اٹھ گئیں اتنی جلدی؟ تمہیں سونا چاہیے تھا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، اسما کو اس کے گھر جانا ہے، بس اتنی سی تو بات ہے۔ نوریز خانزادہ نے اس کا چہرہ تھپتھپا کر اسے یقین دہانی کرائی تو نہ جانے کیوں نیہا خان کا یقین کرنے کا دل ہی نہ چاہا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ اس سے پہلے کہ نوریز خانزادہ کوئی جواب دیتا اس کا موبائل بجنے لگا۔ میں لے آتی ہوں، نیہا خان نے کہتے ہی اس کا موبائل جو وہ کمرے میں بھول گیا تھا لانے کے لیے کمرے میں قدم رکھا۔ اس پر آنے والی کال دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ناصرہ ان کمنگ کال دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ ناصرہ تو وہی ہے، نوریز خانزادہ کی سابقہ منگیتر، لیکن ابھی کال کیوں کر رہی ہے؟ وہ فوراً سے موبائل لے کر باہر آئی اور اس نے نوریز خانزادہ کو موبائل دینے کے بجائے وہیں کال ریسیو کرنے کا بٹن دبا کر اسپیکر کھول دیا تھا۔ نوریز کہاں ہیں آپ؟ مہندی کی تقریب شروع ہونے والی ہے، صبح کے 11 بج رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا آج شام ہمارا نکاح ہے، اس کے باوجود آپ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ میرا دل آپ کو دیکھنے کا چاہ رہا ہے، پلیز آ جائیے نا۔ یہ سنتے ہی فون نیہا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور نوریز خانزادہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے درد کی شدت سے ایک زوردار چیخ ماری تھی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ شادی کر رہے ہیں؟ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ اسے ایسا لگا کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ نوریز خانزادہ نے فوراً سے اسما کو آواز لگائی، اسما پانی لے آؤ۔ اسما یہ سنتے ہوئے دوڑ کر پانی لائی اور نیہا کے لبوں سے لگایا، لیکن اس نے گلاس ایک طرف جھٹک دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی تو نوریز خانزادہ نے اسے کندھوں سے تھام کر سہارا دے کر اپنے کمرے میں بٹھایا تھا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے اگر دوسری شادی کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ سنتے ہی نوریز خانزادہ تڑپ اٹھا اور اس نے بے اختیار نیہا خان کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شادی ہی تو کر رہا ہوں، مرنے تھوڑی جا رہا ہوں۔ یہ سن کر نیہا کا بھرم ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اسے لگا تھا کہ نوریز خانزادہ ناصرہ کی بات کی نفی کرے گا اور اس سے کہے گا کہ وہ یہ شادی نہیں کر رہا ہے بلکہ ناصرہ غلط فہمی پھیلا رہی ہے، لیکن یہاں تو باقاعدہ طور پر اعتراف کیا تھا کہ آج ان دونوں کا نکاح ہے۔ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ سب سچ ہے اور تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ میں نے جن حالات میں تم سے شادی کیا اس شادی کو کوئی قبول نہ کرتا اور نہ کبھی قبول کرے گا۔ تم اپنی حیثیت مت بھولو۔ نوریز خانزادہ نے تم سے شادی کر کے تمہیں کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اب تم اپنی حیثیت بھول رہی ہو، لیکن یاد رکھو میں بھی مجبور ہوں، اور یہ بھی ذہن نشین کر لو کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ طلاق دوں گا، سمجھی تم؟ یہ کہتے ہی اس نے جیسی یاد آگے بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی تو نیہا خان نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، آئی ہیٹ یو، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر رو پڑی تھی، لیکن نوریز خانزادہ نے اب کی بار اس کے آنسو صاف نہ کیے۔ آئندہ مجھ سے کبھی اس طرح اونچی آواز میں بات نہ کرنا، جانے من۔ اس نے اس کی تھوڑی اونچی کر کے جسٹ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اپنا خیال رکھنا، میں مدد کے لیے نئی ملازمہ بھیج رہا ہوں۔ اسما کا غائب ہونا وہاں حویلی میں سب کو کھٹکے گا۔ امید ہے کہ تم سکون سے یہ سب برداشت کرو گی، کیونکہ تم ہمیشہ میرے دل میں پہلا اور اعلیٰ مقام رکھتی ہو، تھی اور رہو گی۔ یہ کہتے ہی وہ مسکرا کر باہر نکل گیا اور نیہا کو لگا کہ اب وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاؤں جیسے اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی نوریز، وہ چلائی تھی، لیکن اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور اسے لگا کہ اب اس کی دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو گئی ہے۔ نوریز خانزادہ اور نیہا کی شادی کو 1 سال ہوا تھا۔ نوریز خانزادہ اپنے خاندان کا اکلوتا وارث اور حویلی کا سب سے چہیتا اور لاڈلا تھا۔ اسی لاڈ پیار نے اسے کافی حد تک بگاڑ کی طرف راغب کیا اور وہ کافی عیاش ثابت ہوا تھا، لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسے سر سے لے کر پیر تک بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ بیرون سے اپنی 2 سالہ
پڑھائی مکمل کر کے واپس آیا تو پاکستان میں جیسے اسے کھلی آزادی مل گئی۔ وہ امیر زادہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کوٹھے کی رونق تک پہنچ گیا تھا، جسے دیکھے بھی 2 سال گزر گئے تھے اور آج وہ بہت خوش تھا۔ اس کے دوست نوید نے اسے بتایا تھا کہ کوٹھے میں ایک ایسی خوبصورت لڑکی آئی ہوئی ہے جو کسی کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیتی، لوگ بس اس کے حسن کو آ کر دیکھتے ہیں، خراج پیش کرتے ہیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ کسی کو خود کی طرف بڑھنے نہیں دیتی۔ یہ سنتے ہی نوریز خانزادہ کا ذوق بڑھ گیا تھا۔ اچھا، ایسی کون سی حسینہ آ گئی ہے؟ میں بھی تو دیکھوں ذرا۔ نوید نے یہ سن کر اسے مسکرا کر دیکھا۔ بالکل، میں نے یہ سب تمہیں اسی لیے تو بتایا ہے کہ تم بھی اپنی آنکھوں کو اس کے حسن سے ٹھنڈا کر لو۔ ہاتھ تو وہ تمہیں لگانے نہیں دے گی، کوٹھے والے بھی اس سے تنگ ہیں، لیکن کیا کریں، اس کے ایک حسن کی جھلک کے بھی کئی پیسے انہیں مل جاتے ہیں، اس لیے اسے ابھی تک اپنے دروازے کی زینت بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو ہی لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں، بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے اور لوگ اس کے سر پر سے پیسے وار کر وہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اچھا، بہت دلچسپ ہے یہ تو۔ نوریز خانزادہ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے اپنے ماضی کے ان تمام گناہوں کو یاد کیا تھا اور اسے اس پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ عیاش طبیعت واقع ہوا تھا، اس لیے اسے اب کوٹھے جانے کی جلدی تھی۔ ویسے بھی وہ وقتاً فوقتاً ان جگہوں پر اپنی نفس کی تسکین کے لیے جاتا رہتا تھا، اور اب تو 2 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، اس لیے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پاکستان واپسی کے محض 2 دن بعد ہی نوید کے ہمراہ اس خاص جگہ پہنچ گیا تھا جہاں کے قصے اس نے نوید کی زبانی سن رکھے تھے۔ نوید نے کوٹھے کی مالکن کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہ نوریز خانزادہ ہیں، خانزادہ خاندان کے اکلوتے وارث اور زمیندار بھی ہیں، ان کے لیے راستہ صاف کیا جائے، یہ منہ مانگی رقم دیں گے اور انہیں وہ حسن کا شاہکار دکھایا جائے جو اس کوٹھے کی خاصیت ہے۔ یہ سنتے ہی مالکن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کتنے پیسے ملیں گے، ذرا یہ تو بتائیے۔ یہ سن کر نوریز خانزادہ نے نوٹوں کی گڈے نکال کر اس کے سامنے پھینکی۔ یہ کم ہے اور چاہیے بتا دینا، میں اور دے دوں گا، بس مجھے اپنے حسن کا وہ شاہکار دیکھنے دیجیے۔ یہ سنتے ہی مالکن نے فوراً سے نوٹوں کی گڈی اٹھائی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری اور اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب یہ پورا کوٹھا آپ کی ملکیت ہے، جہاں چاہیے حسن سے لطف اندوز ہو جائیے۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور جیسے ایک کمرے کے دروازے پر رکا تو اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی حسن کا شاہکار موجود تھا۔ وہ ایک پل کے لیے مبہوت رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، نیہا خان تھی جو زبردستی یہاں کوٹھے میں لائی گئی تھی۔ وہ چند لمحے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اگر کوئی ہاتھ لگائے تو وہ میلی ہو جائے۔ نوریز خانزادہ چند قدم اٹھا کر آگے آیا اور بے اختیار اسے ہاتھ لگانا چاہا تو وہ رو پڑی تھی۔ اس کے رونے میں اس قدر سوز تھا کہ نوریز چند لمحے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کے غم کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ نوریز کو کیا بتاتی کہ وہ کیوں رو رہی ہے؟ اس کا رونا تو ساری زندگی کا رونا ہے، کیونکہ وہ یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی بلکہ شادی کا جھانسا دے کر لائی گئی تھی۔ ہم جیسی لڑکیوں کی زندگی میں رونا ہی رونا ہوتا ہے، جہاں روز کسی مرد کا لقمہ اجل بننا ہوتا ہے۔ ہم روئے نہ تو اور کیا کریں، اب تو آنسو بھی خشک سے ہو گئے ہیں۔ وہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے چاروں جانب کسی نے مدھر راگ بکھیر دیے ہوں، اور وہ تو اس کی آواز کے مد و جزر میں کھو سا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کے خوبصورت ہونٹ، وہ کس چیز کی تعریف کرتا۔ ہر چیز اپنی جگہ جیسے مصور نے بہت فرصت سے اور بالکل پرفیکٹ بنائی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اور اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ وہ تمہیں بھرپور عزت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کہو گی؟ نیہا کو لگا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے دوبارہ سے دہرایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں وہ مقام دینا چاہتا ہوں جس کی آپ حقدار ہیں، تو آپ کیا کہیں گی؟ نیہا خان وہیں زمین پر گر گئی اور اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو میں بھلا کیوں انکار کروں گی کہ میرے جیسی لڑکیاں جو یہاں اپنی عزت بچا بچا کر تھک چکی ہیں، اس کے لیے تو ایک بہت بڑی نعمت ہوں گی۔ میں ساری زندگی آپ کی باندی بن کر رہوں گی، آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گی اور آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ نوریز بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اس نے بے اختیار اسے کندھوں سے تھام کر اس کی تھوڑی اونچی کی اور اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ پہلے مرد ہیں جنہوں نے میرے آنسو صاف کیے بجائے میرے آنسوؤں کے تماشا دیکھنے کا۔ نوریز خانزادہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آیا تھا۔ کوٹھے کی مالکن کو جیسے کرنٹ سا لگ گیا اور وہ اچھل پڑی۔ یہ بھی بہک گئی پیسے کی جال میں آ کر، تمہارے ساتھ یہاں تک آ گئی؟ نوریز خانزادہ نے مسکرا کر کوٹھے کی مالکن کی بات کی نفی کی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نوید جو وہاں اس کے انتظار میں کھڑا تھا یہ سنتے ہی اپنی جگہ حیرت زدہ رہ گیا۔ نوریز، کیا کر رہے ہو؟ یہ تم
جانتے بھی ہو کہ تمہارے آغا جان یہ سب برداشت نہیں کریں گے. وہ کبھی کسی ایسی لڑکی کو اپنی حویلی کی عزت نہیں بنائیں گے جو اس کوٹھے جیسی گھٹیا جگہ سے تعلق رکھتی ہو. نوریز خانزادہ نے نوید کی ایک نہ سنی تھی اور اس نے کوٹھے کی مالکن سے کہہ کر وہیں مولوی صاحب کو بلوا کر اس سے نکاح کر کے اسے سب کے سامنے عزت دی تھی اور اسے اپنی بیوی بنا کر اپنے ساتھ شہر کے فلیٹ میں لے آیا تھا. اس نے نوید کو اپنے اس راز کو راز رکھنے کا کہا تھا. نیہا خان دلہن بنی بیٹھی اس کی سیج سجائے اس کی منتظر تھی. تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور نوریز خانزادہ اندر داخل ہوا. سلام کر کے وہ اس کے برابر میں بیٹھا. اگلے ہی لمحے نیہا خان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور بلک بلک کر روتے ہوئے اس نے اپنی کہانی نوریز خانزادہ کو سنانا شروع کی، جسے سن کر خود نوریز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اس نے بے اختیار نیہا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا. میں جانتا ہوں کہ تم بہت دکھ سے گزر رہی ہو. تمہیں اس جگہ لایا گیا ہوگا، لیکن مجھے تمہارے ماضی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے بس اپنا حال تمہارے ساتھ بہتر بنانا ہے اور میں اب وعدہ کرتا ہوں کہ جو عیاشی میری طبیعت میں تھی اسے ہر ممکن حد تک دبا کر تمہارے ساتھ ہی مخلص رہوں گا. نیہا نے یہ سن کر بے اختیار اپنی آنکھیں میچ کر اپنے آنسوں کو بہہ جانے کا راستہ دیا تھا اور یہیں سے ان دونوں کی محبت کا راستہ شروع ہوا تھا. نوریز خانزادہ نے اسے بے انتہا محبت دی تھی. البتہ نیہا کے دل میں یہ سوال کھٹکتا تھا کہ آخر وہ اسے اپنے گھر والوں سے کب ملوائے گا. ان کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا. نیہا اس کی ہمراہی میں نکھری نکھری سی رہتی تھی. زندگی نے ہر غم کو اس سے دور کر دیا تھا اور نوریز خانزادہ کو اس کی زندگی میں لکھ کر گویا اس کے ہر غم کا ازالہ کر دیا تھا. وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی وہ اپنے گھر روانہ ہو جاتا. ایک دن نیہا کی طبیعت کافی خراب تھی. اس نے نوریز کو روکنے کی کوشش کی تھی اور اس لمحے اس پر چلائی بھی تھی. نوریز خانزادہ جو اپنے خاندان کے اکلوتا وارث تھا، اسے اس طرح کے لہجے سننے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی اور شادی کے 2 ہفتے بعد ہی ان دونوں کے درمیان اس بات پر ناراضگی پیدا ہو گئی تھی. نوریز چلا گیا تھا اور 2 دن تک واپس نہیں آیا تھا. ادھر نیہا کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. وہ پل پل انگاروں پر لوٹ رہی تھی اور اس کی جدائی اس پر کافی بھاری گزر رہی تھی. وہ اسے اس فلیٹ میں ملازمہ کے ہمراہ چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا. رات رو رو کر گزری تھی اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ صوفے پر اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا. وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور اس کے گلے لگ گئی تھی. کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا. آپ کیوں مجھے اپنے گھر والوں کے پاس نہیں لے جاتے؟ میں آپ کی جدائی اب مزید برداشت نہیں کر سکتی. میں چاہتی ہوں کہ آپ ہر وقت میرے پاس رہیں، مجھے دستیاب رہیں. مجھے اس کی محبت میں پور پور ڈوب گئی تھی. جذبات کی شدت میں آ کر اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھ گئی. نوریز خانزادہ نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر بے ساختہ اپنے سینے سے لگایا. میری جان، میں بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا، لیکن کیا کروں کہ میں مجبور ہوں. میں نے تم سے نکاح اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا ہے، لیکن آج تمہیں وہ سچ جاننا ہوگا اور اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا. میں بظاہر تو خانزادہ خاندان کی اکلوتی اولاد ہوں، لیکن میں ان روایتوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں جس میں مجھے تمہارے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آتی. نیہا اس سے الگ ہو کر ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی. مطلب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی. میری جان، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تم سے شادی کرنے سے پہلے میں اپنی زبان دے چکا ہوں. انفیکٹ میرے بابا نے یہ کام میرے ملک سے باہر ہونے پر کیا تھا اور اپنی بھانجی سے میرا نکاح طے کر دیا تھا. یعنی وہ اب بھی میری منگیتر ہے. نیہا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے بے اختیار اپنے سینے کو مسلا تھا. آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ پہلا لفظ اس کے منہ سے یہی نکلا تو نوریز خانزادہ نے بے اختیار اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا. تمہیں چھوڑنا یوں ہے جیسے اپنے جسم سے روح کو نکالنا. میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہ کہتے ہی اس نے نیہا خان کو اپنی باہوں کے سار میں مقید کیا. تو پھر آپ مجھے اپنی فیملی کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ صرف منگنی ہی تو ہے، ختم ہو جائے گی. نوریز خانزادہ نے بے اختیار اس کے بال سہلائے تھے. وقت آنے پر سب واضح ہو جائے گا. میں تمہیں وہاں ضرور لے جاؤں گا. وہ دھیرے دھیرے اس کے اندر سمانے لگا تو نیہا خان اپنی ساری ناراضگی بھلائے اپنا آپ اسے سونپ کر 2 دن کی جدائی کو مٹا چکی تھی. ان کی شادی کو اب 2 مہینے گزر چکے تھے. وہ زیادہ تر وقت اس کے پاس رہتا. تبھی صفدر خانزادہ کو شک ہوا تھا اور انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا. نوریز، آج کل کہاں مصروف رہتے ہو؟ نہ زمینوں کے حساب کو جاتے ہو اور نہ ہی حویلی میں نظر آتے ہو. آخر یہ چکر کیا ہے؟ یہ سنتے ہی نوریز خانزادہ نے بمشکل اپنا تھوک نکلا. بابا، میں یہی تو ہوتا ہوں. ہاں، البتہ شہر کا چکر لگتا رہتا ہے. میں وہاں اپنا کاروبار کھولنا چاہتا ہوں. یہ سنتے ہی صفدر خانزادہ مسکرائے. واقعی میں کاروبار کی ہی بات ہے نا، یا پھر کوئی اور چکر ہے؟ یہ سن کر اس نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا. کوئی اور چکر کیسے ہو سکتا ہے بابا؟ میں تو ناصرہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں نا. اس نے ہنستے ہوئے بابا جان کا شک دور کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا. تو پھر
تمہارے چچا کل سے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ناصر اور تمہاری شادی کب کی جائے۔ وہ میرے جواب کے منتظر ہیں اور میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں۔ بتاؤ کب کرنی ہے شادی؟ ویسے بھی اب تمہیں اپنے پیروں میں شادی کی بیڑی ڈال دینی چاہیے۔ یہ سنتے ہی نوریز خانزادہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ بابا اتنی جلدی؟ کیا ہے، میں اپنے کاروبار سیٹ کر لوں اور پھر بس اب میں مزید تمہاری یہ گفتگو نہیں سن سکتا۔ کاروبار کیا لگا رکھا ہے؟ تمہیں ہمارے آبائی کام کو ہی تو سنبھالنا ہے، اور اس میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا گھر بساؤ۔ سمجھ گئے تمہارے پاس کچھ ہی وقت ہے، تم مجھے فائنل کر کے بتا دو ورنہ میں تمہاری شادی طے کر دوں گا۔ نوریز نے بمشکل سر ہلایا اور باہر نکلا تو اس کے بابا جان نے اسے روک لیا۔ وہ رکا تو صحیح لیکن مڑا نہیں، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو اسے وقت سے پہلے ختم کر دو ورنہ میں ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار گہری سانس بھری اور سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ البتہ اس کے دل میں ایک عجیب سی خطبت مچ گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے بہانہ بنا کر شہر کے لیے نکلا اور جیسے ہی گھر آیا تو نیہا خان اس پر پھٹ پڑی تھی۔ آپ کو اندازہ ہے کچھ؟ آج صبح سے آپ نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھائی اور اب رات کے 2 بجے آپ گھر واپس آ رہے ہیں۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ویسی ہی پریشانی میں مبتلا تھا اور نیہا کی جان کو خطرہ محسوس ہو چکا تھا۔ اب اسے ہر ممکن حد تک اپنا یہ راز ہی رکھنا تھا۔ اسی پریشانی میں نیہا کی اس بات نے اس کے غصے کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ بس بہت ہو گیا تمہارا یہ ڈرامہ۔ تمہیں عزت کیا دے دی؟ تم تو میرے سر پر چڑھ گئی ہو۔ کہا ہے نا کہ مینج کر رہا ہوں، کر لوں گا میں، لیکن نہیں، تمہیں کمپرومائز کرنا نہیں آتا۔ جب میں پیار دے سکتا ہوں وہاں میں اس سے زیادہ برا بھی بن سکتا ہوں، سمجھے تم؟ اب میں مزید تمہاری بکواس برداشت نہیں کروں گا۔ نیہا کو نوریز کے اس لہجے کی عادت کہاں تھی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، اسی دوران اس کا سر چکرایا۔ عجیب متلی سی محسوس ہوئی اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اس کے حواس چھوڑ گئے، وہ زمین پر آ گئی۔ نوریز نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دوڑا اور نیہا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ نیہا ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے فوراً سے ملازمہ اسما کو آواز دی اور ڈاکٹر کو بلانے کا حکم دیا۔ چند منٹوں بعد ڈاکٹر گھر پر حاضر تھا۔ ڈاکٹر صاحب، گھبرانے کی بات تو نہیں ہے؟ کوئی زیادہ مسئلہ ہے کیا؟ وہ بے حد گھبرا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کیا اور پھر نوریز کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کی مسز امید سے ہیں، لیکن انہیں اسٹریس سے دور رکھنا ہوگا۔ اسٹریس ان کے لیے اور ان کے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی نوریز کو ایسا لگا جیسے تپتے صحرا میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اسے اپنی زندگی میں محسوس ہوا ہو۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی اس نے نیہا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، لیکن وہ اس سے روٹھی تھی۔ اچھا نا بابا، سوری، تم نہیں جانتی میں بہت زیادہ پریشان تھا، اسی پریشانی میں تم پر غصہ کر گیا، لیکن اب سختی سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اب نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے دونوں کان پکڑے تو نیہا مسکرائی تھی۔ آپ کبھی مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ اس کے لہجے میں عجیب طرح کی جدائی بول رہی تھی۔ کبھی بھی نہیں، چاہے جیسے بھی حالات ہو جائے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نوریز نے اسے یقین دلایا تو وہ ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ ادھر نوریز نے حویلی میں اپنی شادی کی بات کو ٹالنے کی بہت کوشش کی تھی اور پھر آخر کار اپنی پریشانی اللہ کے آگے رکھ دی تھی اور نوید کے پاس آیا تھا۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کر لو شادی، ویسے بھی اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تم 2 کر لو گے تو کون سا انوکھا کام ہو جائے گا؟ ہزاروں مرد یہ کام کرتے ہیں۔ نیہا کو تم سمجھا دینا، ایک بیوی شہر میں ہوگی، ایک گاؤں میں۔ نوید نے اسے مشورہ دیا، لیکن نوریز کا دل یہ کیسے مان لیتا؟ وہ نیہا سے بے حد محبت کرنے لگا تھا اور اس حالت میں اسے یہ جھٹکا دینا مناسب نہیں تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا تھا۔ اسے ایک فون کال موصول ہوئی۔ جہاں بھی ہو جلدی حویلی پہنچو، تمہارے چچا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور انہیں فالج کا اٹیک بھی ہوا ہے۔ یہ سنتے ہوئے ہی نوریز نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے نوید کی طرف دیکھا۔ اگرچہ میں نے ایسا نہ چاہا تھا، لیکن اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ یہ کہہ کر وہ حویلی کی طرف لوٹ گیا تھا، جہاں 2 دن گزارنے کے بعد وہ نیہا کے پاس آیا تھا۔ وہ کافی اجڑی لگ رہی تھی، لیکن اس بار اس نے مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا تھا۔ ایسی ہی اچھی لگتی ہو، ہنستی ہوئی، مسکراتی ہوئی، بالکل میری بیوی لگتی ہو۔ نوریز نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ ویسے تم نے کھانا کھایا؟ نیہا نے نفی میں سر ہلایا تو نوریز نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے پیٹ میں ننھی جان پل رہی ہے، تمہیں اپنے خیال رکھنا چاہیے۔ اچھی بیوی ثابت کرتے کرتے میرے بچے سے زیادتی نہ کر دینا۔ نیہا نے مسکرا کر اسے اس کی یہ فکرمندی دیکھی تھی، تبھی اس نے اسما کو آواز لگائی تھی۔ اسما کہاں ہو تم؟ اسما یہ سنتے ہی باہر آئی۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا بی بی صاحبہ کا خیال رکھا کرو، انہیں وقت پر کھانا دے دیا کرو، نہ کھائیں تو مجھے کال لگانا۔ نیہا یہ سنتے ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور نوریز نے اس کی ہنسی اپنے دل کے اندر اتاری تھی۔ وہ ہر وقت اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا، اس کی طبیعت خراب ہوتی تو اس کی
पेट सहलाता, उसे पानी पिलाता, उसे घंटों अपने सीने से लगाकर तसल्ली देता। वो जानता था कि ये मरहला आसान नहीं होता। औरत पल पल टूटती है, पल पल बिखरती है, और ऐसे में उसे अपने मर्द का साथ चाहिए होता है। वो उसे खाने पीने की तलकीन भी करता ताकि उसका बच्चा सेहतमंद पैदा हो। उसने अपने बच्चे के नाम भी सोच लिए थे और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चों की चीज़ें भी ले आया था। नेहा के लिए एक इंतहाई खुशगवार तजर्बा था। वो अपनी ज़िंदगी के 7वें महीने में पहुंच चुकी थी। अचानक से नौरेज़ का रवैया उसे बदलने लगा था और इस रवैये का वो मकसद नहीं समझ पाई थी। वो जो पिछले 7 महीनों से उसके साथ साए की तरह लगा हुआ था, अब अचानक से कई कई हफ्तों उससे दूर रहता। और ये दूर रहना सिर्फ उसके और उसके जिस्म के दरमियान की दूरी नहीं थी, बल्कि वो घर ही नहीं आता था। लेकिन नेहा ने उसकी हिदायत के मुताबिक उफ तक ना कही थी और अपने लफ्ज़ सी लिए थे। तुम इतने खोए खोए से क्यों रहते हो? नासरा को आज नौरेज़ से बात करने का मौका मिला तो वो उससे पूछ बैठी थी। वो धीमे से मुस्कुरा दिया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, वैसे लगता नहीं है। तुम्हारे जैसा जिंदा दिल इंसान इस कदर चुप हो जाए तो उसके कई मायने निकलते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि जैसे तुम किसी के इश्क में मुब्तला हो गए हो और मुझसे शादी तुम्हारी बदनसीबी है। ये सुनते ही नौरेज़ के कान खड़े हो गए। उसने फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाया। नासरा, तुम कितना फजूल सोचती हो। ये कहते ही वो वहाँ से खड़ा हो गया और गहरा सांस भरकर आसमान को तकने लगा। उसकी नेहा, जो उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी, उस वक्त अकेली थी और वो अपनी शादी के इस फंक्शन में उससे सच को छुपाए यहाँ नासरा के साथ खड़ा अपनी ज़िंदगी की नई प्लानिंग कर रहा था। उसे बहुत बुरा महसूस हुआ, लेकिन वो मजबूर था। अगर वो ये शादी ना करता तो ना सिर्फ सफदर खानज़ादा उसे जायदाद से आग कर देते, बल्कि नेहा की जान को भी ख़तरे में डाल देते और उसे ख़त्म ही कर देते, और ऐसा वो हरगिज़ नहीं चाहता था। इसलिए वो खून के घूंट पीने पर मजबूर था। नौरेज़ और नासरा के निकाह को सिर्फ 2 दिन रह गए थे और नौरेज़ ने अपना रवैया नेहा से ख़ास तौर पर बदल लिया था ताकि अगर उसे ये सच पता भी चल जाए तो उसे बुरा न लगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि नेहा ये रोक दिल से लगा लेगी और उस शादी को रोकने की हर मुमकिन हद तक कोशिश करेगी। ये एक ऐसी ही सुबह थी जब उसने अस्मा को अपने साथ चलने की हिदायत की थी। हवेली में अस्मा की एक ख़ास अहमियत थी और अगर वो गायब होती तो सबको शक हो जाता। इसलिए उसने अस्मा को अपना बैग पैक करने की हिदायत दी और ख़ुद अपनी तमाम ज़रूरी चीज़ें लेकर 1-2 महीने के लिए मुस्तकिल हवेली में रहने का प्लान बना लिया था। नेहा उस वक्त सो रही थी। कल रात से उसकी तबीयत ख़राब थी। नौरेज़ को उस बात का भी गम था, लेकिन वो मजबूर था। वो दोनों सुबह 11 बजे घर से निकलने वाले थे, लेकिन तब नेहा की आंख खुली और उसने ये सच अपनी आंखों से देख लिया था। उस पर सोने पर सुहागा नासरा की कॉल ने नेहा को सारी असलियत समझा दी थी। आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। नौरेज़ खानज़ादा ने अपना दिल मजबूत कर लिया था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, और ये कोई इतनी गलत बात नहीं है। नासरा मेरी मंगेतर थी और बीवी बनने जा रही है। पहली बीवी तुम ही रहोगी। नेहा ये सुनकर चिल्लाई थी। अगर आपको यही सब कुछ करना था तो आप मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? ये सुनना था कि नौरेज़ का हाथ फिजा में बुलंद हुआ और फिर उसने बेख्तियार अपना हाथ वहीं जकड़ लिया था। मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करो। मैंने तुम्हें अब तक मोहब्बत से ट्रीट किया है तो उसका गलत फ़ायदा मत उठाओ। मैं तुम्हें 1000 बार समझाऊं कि बाबा जान तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। तुम कोठे की पैदावार हो और वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे खून में मिलावट हो। नेहा ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा था। तो फिर मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? वो रो पड़ी थी। कुछ नहीं होगा। तुम्हारा मकाम, मैंने कहा ना, मैं पहले जैसा ही होगा। तुम मेरी बीवी थी, हो और रहोगी, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एकदम से उसे अपने सीने से लगाकर माथे पर बोसा दिया। और हाँ, ऐसी कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश मत करना कि बाद में पछताना पड़े। उसके कान में सरगोशी करता हुआ उसे अलविदा कहकर बाहर निकल गया था और नेहा अपना दिल महसूस कर रह गई थी। उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो चला गया था। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। मैं कोठी की पैदावार ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी नौरेज़। वो चिल्लाई थी और तभी दर्द की एक भरपूर लहर उसके पूरे वजूद में फैल गई थी, लेकिन उससे हिम्मत नहीं आ रही थी। उसने बेख्तियार मुलाजमा को पैसों की लालच दी थी, वो जो हवेली में नहीं आई थी और उन सारी चीज़ों से बेखबर थी। उसने फ़ौरन से उस मुलाजमा को एक ख़त लिखकर हवेली दौड़ आया था। उसे पूरा यकीन था कि शाम तक ये ख़त नासरा को मिल जाएगा और उसके बाद हंगामा मच जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ख़त नासरा तक पहुंचकर उसकी और उसके बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देगा। मैं नेहा खान नौरेज़ की पहली बीवी हूँ। नौरेज़ ने मुझसे 1 साल पहले पसंद की शादी की है और हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। मेरी तुमसे ये दरख्वास्त है कि तुम हम दोनों के बीच में मत आओ और हमें इज्जत से ज़िंदगी गुजारने दो, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ और कुछ ही महीनों में नौरेज़ के बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। बेहतर है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो ताकि वो मेरे पास पलट कर आ जाए। मैं जानती हूँ कि वो मजबूर है। बाबा जान ये कभी कबूल नहीं करेंगे कि एक गैर लड़की उनकी हवेली में बहू बनकर आए, पर तुम तो गैरत रखती हो ना। मेरे शौहर को छोड़ दो और गैरत दिखाकर उस शादी से इनकार कर दो।
ناصرہ جو مولوی صاحب کے آ جانے کی خبر سن کر اپنا گھونگھٹ سنبھالتی ہوئی باہر نکلی تھی، تبھی ملازمہ نے اس کے ہاتھ میں یہ پرچی رکھی تھی۔ بی بی جی، یہ پرچی ضرور پڑھ لیں، یہ پرچی آپ کی زندگی بدل دے گی۔ نئی ملازمہ نے کچھ زیادہ ہی سنسنی پھیلا دی تو ناصرہ نے چونک کر پرچی کھولی تھی، اور پھر جیسے جیسے وہ الفاظ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے سب مہمانوں کے سامنے ہال میں جانے کے بجائے سیدھا صفدر خانزادہ کے کمرے کا رخ کیا تھا، جہاں وہ سر پر پگڑی باندھے باہر نکلنے کے لیے تیار تھے۔ دیکھیے آپ نے نوریز کی حقیقت، تایا جان، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ آپ کا شک درست تھا، لیکن میں نے ہی اس کی طرفداری کی کہ نہیں، نوریز کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ مانا کہ وہ عیاش طبیعت کا مالک تھا، لیکن وہ کسی لڑکی کو اپنی بیوی بناتا، ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ ٹھیک تھے تایا جان، لیکن میں نے آپ کی بات پر یقین نہ کیا۔ اب میں کیا کروں؟ میری تو زندگی برباد ہو گئی ہے۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی تو تایا جان کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ انہوں نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیا تو نیہا نام پڑھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے فوراً سے نور خان کو آواز لگائی، نیہا نام کی لڑکی کو تلاش کرو، جس سے پچھلے 1 سال سے میرا بیٹا ملتا آ رہا ہے اور اسے اپنی بیوی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اسے تلاش کرو، اسے موت کے گھاٹ اتارو، تمہیں میں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ ناصرہ نے یہ سن کر مسکرا کر اپنے تایا جان کی طرف دیکھا اور پھر ان کا ہاتھ تھام کر مولوی صاحب کے پاس آئی تھی۔ وہ نوریز کے سامنے جا کر بیٹھی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے نیہا کی یاد آئی جو تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی، لیکن اسے چھوڑ کر آنا پڑا کیونکہ اسے نیہا کی زندگی پیاری تھی۔ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ اسما نے بے چینی سے نوریز کو اشارہ کیا تھا۔ نوریز نے 2-3 بار تو اسے نظر انداز کیا، لیکن پھر اسما نے زیر لب نیہا کا نام لیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ 1 منٹ مولوی صاحب۔ وہ وہیں ٹھہر گیا اور اسما کو اپنے پاس بلایا تھا۔ تبھی اسما نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، بڑے صاحب کو سب پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے نیہا بیوی کو مارنے کے لیے ملازم کو بھیج دیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جس سچ کو وہ چھپاتا چلا آیا تھا وہ کھل گیا تھا، اور آج نوریز کی جان، نیہا کی زندگی خطرے میں تھی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ناصرہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا جو اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ چکا تھا۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور یہ شادی میں پہلی بیوی کی مرضی کے خلاف کر رہا ہوں، اس لیے اب میرے لیے شادی کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، کیونکہ اب راز سامنے آ چکا ہے اور اب ہر کوئی یہ جان گیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، اس لیے اب اس شادی کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ جس چیز کا اسے ڈر تھا وہ ڈر اب کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ رک جاؤ نوریز۔ وہ جب اپنی پگڑی اتار کر وہاں سے باہر لوٹ رہا تھا تاکہ اپنی نیہا کو بچا لے، تبھی صفدر خانزادہ کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا تھا۔ نہیں بابا جان، آپ نے ہمیشہ اپنی خواہشات ہم پر مسلط کی ہیں۔ ہمیں آزادی تو دی، لیکن یہ آزادی بھی اسی وقت ملی کہ جب آپ کو ہم سے کچھ فائدہ پہنچے، پر اب میں آپ کو یہ غلط کام نہیں کرنے دوں گا۔ نیہا میری ہے، میری تھی اور میری ہی رہے گی۔ میں نے اسے کوٹھے میں پسند کیا تھا، لیکن وہ وہاں کی پیداوار نہیں تھی۔ آپ ہی کی طرح کے مردوں کے دھوکے میں آ کر وہاں عزت کی زندگی گزر بسر کرنے کے خواب دکھا کر لائی گئی تھی۔ میں نے اسے نکاح کیا، اسے عزت دی، اسے عزت بخشی، اور اب وہ میرے بچے کو جنم دینے والی ہے۔ آپ اتنے شفاق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی آواز رند گئی تھی اور وہ آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ ناصرہ تڑپ کر آگے آئی تھی، لیکن نوریز نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ سازش میں تم بھی ملی ہوئی ہو۔ کسی کی جان لے کر کوئی اپنی زندگی کی عمارت ان دوغلی خوشیوں پر کیسی کھڑی کر سکتا ہے؟ نوریز کو اب نیہا کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے ایک ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا، لیکن وہاں کا حلیہ دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ مجھے دیر ہو گئی، وہ چلایا تھا، اور دیوانہ وار اس نے فلیٹ کا ہر کونا چھان لیا تھا، لیکن اسے نیہا کہیں نہیں ملی تھی۔ البتہ دروازے پر ٹھوکر لگی تو وہ گرتے گرتے بچا، اور تبھی اسے نیہا کا دوپٹہ نظر آیا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر اس کے جوتے بھی بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا نیہا، وہ اس کا دوپٹہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر بولا تھا، اور اگلے ہی لمحے تیزی سے باہر نکلا۔ تبھی اسے اس کی جولی دکھائی دی تھی، اس کے کنگن، اس کے جھمکے، سب کچھ وہاں پر موجود تھے، لیکن نیہا کہیں نہیں تھی۔ وہ دیوانہ وار اسے تلاش کرتا ہوا نوریز کو پتہ نہ چل سکا۔ وہ یہاں سے وہاں دوڑتے ہوئے گودام کے اندر داخل ہوا، اور تبھی اسے وہاں ملازم نور خان دکھائی دیا۔ کہاں ہے میری نیہا؟ وہ اس پر پل پڑا اور اسے دیوانہ وار مارنے لگا۔ اسے گودام کے اندرونی کمرے سے رونے کی آواز آئی تھی، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ ہو نہ ہو نور خان نے نیہا کو یہیں بند کیا ہوا ہے۔ نور خان بے سدھ ہو گیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر آگے بڑھا تو نیہا رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی اور کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف بڑھا اور اسے رسیوں سے آزاد کیا۔ تم ٹھیک ہو نا نیہا؟ اس نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگایا ہی تھا کہ دروازہ زوردار انداز میں کھلا اور 2 اونچے لمبے توڑنگے سے آدمی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے بے اختیار اپنے بندوق کا نشانہ نیہا کے اوپر لگایا۔ خبردار، رک جاؤ، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
اس نے نیہا کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ آپ ہٹ جائیے، ہمیں حکم ملا ہے انہیں ختم کرنے کا، اور ہم صفدر خانزادہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ایک آدمی چلایا اور دوسرے ہی لمحے ایک دوسرے شخص نے آگے بڑھ کر نوریز خانزادہ کو کھینچنا چاہا، لیکن اس نے نیہا کو خود سے چمٹایا تھا اور اس کی آڑ بن گیا تھا۔ دوسرے شخص نے بندوق کا ٹریگر دبایا تھا اور ایک زوردار فائر کی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے خون کا فوارہ ابل پڑا اور نوریز خانزادہ زمین بوس ہوتا چلا گیا۔ او نو، یہ تو نوریز خانزادہ کو لگ گئی ہے، ایک آدمی چلایا تو دوسرا اسے ہاتھ پکڑ کر باہر لے کر بھاگ گیا تھا۔ نوریز، آنکھیں کھولیں، وہ روتے ہوئے اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ باہر ایمبولینس کی آواز آئی تھی اور چند لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر درد کی شدت سے بے حال ہوتی ہوئی ایمبولینس میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن تبھی اسے درد زے اٹھے تھے۔ نوریز پلیز آنکھیں کھولیں۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے درد کی ایک شدید لہر نے اسے اپنی آغوش میں لیا اور اس کے بعد بھرپور اندھیرا چھا گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہاسپٹل میں موجود پایا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تھا لیکن اسے کوئی شناسا چہرہ دکھائی نہ دیا۔ تبھی اس نے ایک نرس کو اپنے پاس بلایا۔ میرا بچہ؟ سب سے پہلا سوال اس کا یہی تھا۔ نرس نے چند لمحے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور پھر ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دی تھی۔ دیکھیں آپ کے بچے کی طبیعت ٹھیک؟ یہ سنتے ہی اس کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بلک رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ دیکھیں آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے پوری کوشش کی لیکن کیا؟ وہ غصے سے بے قابو ہونے لگی۔ تبھی ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اسے انجیکشن لگانا چاہا، لیکن دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دستک سنتے ہی وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی اور اندر آنے والی شخصیت کو دیکھا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں نوریز تھا، جو صحیح سلامت اپنے پیروں پر چلتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ نوریز؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ نوریز نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی پل اس نے اسے خود میں سمٹ لیا تھا۔ تھینک گاڈ تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ میں تو امید کھو ہی بیٹھا تھا۔ ہر دن اس امید پر تمہارے پاس آتا تھا کہ تم جاگو گی۔ تم تو مجھ سے ایسی ناراض ہوئی کہ اتنا لمبا عرصہ سو لیا اور اب کہیں جا کر جاگی ہو۔ نیہا نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نوریز ہمارا بچہ؟ یہ سنتے ہی نوریز کی آنکھوں میں بھی پانی بھر آیا تھا۔ ہمارا بچہ نہیں بچا نیہا، تمہاری جلد بازی نے اسے ہم دونوں سے دور کر دیا، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، قسمت میں یہی لکھا تھا۔ نیہا نے خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی کل ہی تو یہ سب ہوا تھا اور آج میرا بچہ مجھے دکھائے بغیر ہی دفنا دیا۔ وہ بلک کر رو پڑی تھی۔ کل نہیں نیہا، تمہیں کوما میں گئے پورے 2 مہینے ہو چکے ہیں اور آج پورے 2 مہینے بعد تم جاگی ہو۔ مجھے گولی لگی تھی، میں نے تمہیں بچایا تھا، لیکن اپنے بچے کو نہ بچا سکا۔ اس کی نگاہیں جھک گئی تھیں اور نیہا کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی جلد بازی نے نہ صرف نوریز کو بلکہ اس کے بچے کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا، اور اب وہ اپنی اولاد کو کھو چکی تھی۔ 2 مہینے گزر گئے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اپنی اولاد کو کھونے کا غم اب صحیح معنوں میں اسے اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ زندگی میں شاید ہم دونوں سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ میں تمہیں بیوی تو بنا چکا تھا، لیکن شاید تمہیں تمہارا مقام نہ دے سکا۔ کوشش تو بہت کی اور تمہاری جلد بازی نے یہ کام دکھایا۔ شاید میں خود بھی بہت زیادہ بزدل تھا، تمہارے حق میں اپنے بابا کے خلاف نہ لڑ سکا، اور آج نتیجہ سامنے ہے۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ اذیت سے گزر رہے ہیں۔ کاش میں پہلے ہی تمہیں تمہارا مقام دلوا دیتا، کاش تم جلد بازی نہ کرتی۔ اب ہمارے پاس سوائے کاش کے اور کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ نیہا نے اپنا سر جھکا لیا تھا، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگلے ہی پل نوریز نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور آنکھوں سے لگایا تھا۔ لیکن اب ہم نئی زندگی کی شروعات کریں گے، جہاں تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گی اور کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ صفدر خانزادہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب وہ ہم دونوں کے حویلی واپس پلٹنے کے خواہش مند ہیں۔ جانتی ہو کیوں؟ نیہا نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیونکہ چچا جان نے اس دن کے بعد سے ابو سے جو رویہ رکھا، تو ابو کو علم ہو گیا کہ یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت ہوا تھا اور ناصرہ کی شادی صرف اور صرف ابو کی دولت ہتھیانے کے لیے ایک حربہ تھی۔ خیر چھوڑو، اب یہ بتاؤ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بہت زیادہ ادھورا۔ نیہا کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے وجود کا ایک حصہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ ساری زندگی وہ خلا باقی رہے گا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی فیلنگز بتانے لگا تھا۔ نیہا نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میرے لیے یہ بھی بہت ہے کہ آپ نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ یہ سن کر وہ مسکرایا تھا، اور 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ حویلی واپس آ گئی، جہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ صفدر خانزادہ نے اپنے ہاتھ جوڑ کر ان دونوں سے معافی مانگی تھی، اور پھر نوریز خانزادہ نے اپنے شاندار ولیمے کا اعلان کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے شادی کے 1.5 سال بعد دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر اپنی زندگی کی اس خوبصورت شروعات کو دیکھ رہی تھی، جو بہت سی مشکلات سہنے کے بعد اب
خوشیوں کے ہمراہ اس کی منتظر تھی۔ وہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھامے ولیمے کی تقریب کے بعد حویلی واپس چلی آئی تھی، جہاں ان دونوں نے میاں بیوی کی حیثیت سے سب کے سامنے اس رشتے کی تجدید کی تھی اور اب نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے بیتاب تھے۔ البتہ ان کے دلوں میں اپنے اس ننھے سے وجود کے روٹھنے جانے کا غم آج بھی تھا، لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ شادی کے محض 2 برس بعد ہی خدا نے انہیں بہترین نعم البدل عطا کیا تھا اور وہ 2 جڑواں بچوں کے ماں باپ بن گئے تھے۔ اس دن نیہا بہت خوش تھی اور نوریز تو سجدے میں گر گیا تھا۔ خدا نے اسے آزمائشوں سے گزارنے کے بعد بالآخر اولاد کی نعمت سے نواز کر اس کی زندگی میں موجود